السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک نازیہ نام کی لڑکی کی ہے جس کی رنگت کالی تھی۔ اب کالا رنگ، سفید رنگ، گورا رنگ یہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے تو سب ٹھیک ٹھاک چلا، بہت اخلاق سے سب پیش آتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میٹھے بولوں کی پرت اترنی شروع ہوئی۔ نازیہ کے سسرال والے اپنے کیچلی سے باہر آنے لگے، یعنی اپنی اصلیت پر آنے لگے، خول سے باہر آنے لگے، اور دبے دبے لفظوں میں نازیہ کی کالی رنگت پر باتیں ہونے لگی، اس کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ نازیہ کی 4 نندیں تھی۔ نازیہ کے شوہر عامر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن نازیہ عام سے کپڑے پہن کر کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو اس کی سب سے چھوٹی ننند ماریا کچن میں داخل ہوئی اور ایسے ہی باتوں باتوں میں تانا دیا، ارے آپ نازیہ بھابی ہے؟ مجھے لگا بازو کی کوئی نوکرانی کام کر رہی ہے۔ ماریا نے حالانکہ یہ ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ نازیہ کا مذاق اڑا رہی ہے، اور نازیہ بھی یہ بات سمجھ گئی تھی۔ کالی رنگت کے تانے نہ سننے پڑے، اس لیے اس دن سے نازیہ نے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا، ہر وقت تیار رہنے لگ گئی، ٹپ ٹاپ رہنے لگ گئی، تاکہ آئندہ سے کوئی اسے کام والی ماسی کا تانا نہ دے۔ کالے گورے رنگ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ معاشرہ، یہ سماج بہت ظالم ہے، اپنی روایات چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نازیہ ایک دن اور اس کے شوہر کو ایک دن باہر جانا تھا۔ اس دن نازیہ نے بادامی کڑاہی والا لال سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، جس میں نازیہ بہت اچھی لگ رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اس کا شوہر عامر باہر موٹر سائیکل پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ آج وہ بہت کانفیڈنٹ تھی کہ آج میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ساس کھڑی ملی۔ ساس نے فوراً اس سے کہا، آئے ہائے، ایک تو تم کالی رنگت والی، اوپر سے تم نے یہ لال جوڑا پہن لیا، ارے کچھ تو خیال کیا ہوتا، جاؤ جا کر کمرے میں کوئی ہلکے رنگ کا کپڑا پہن لو، کوئی ہلکے رنگ کا سوٹ پہن لو، کیوں باہر جا کر ہم کو شرمندہ کرتی ہو؟ چلو جاؤ، شاباش، جا کر ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کر آؤ، اس پر تم بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ نازیہ کی ساری خود اعتمادی، سارا کانفیڈنس پانی ہو گیا۔ اس کی اپنی ٹانگیں اسے بے جان جیسی لگنے لگی۔ اتنے میں اس کی دوسری ننند عائشہ آ گئی اور کہنے لگی، اف بھابی، آپ بھی نا، آپ یہ سب ڈریس مت پہنا کرو، بس ڈھیلے ڈھالے اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہنا کرو، آپ کالی ہو نا، یہ پلازو اور یہ لال رنگ کے کپڑے، یہ سوٹ آپ پر بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ نازیہ کی ننند عائشہ نے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس دن نازیہ کا دل بالکل ٹکڑے ٹکڑے کیا ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے باہر کھڑے عامر اپنے شوہر کو 5 منٹ میں آئی کہہ کر کمرے کے اندر چلے گئی اور وہ اپنے کپڑے بدلنے لگی۔ اس نے ہلکے براؤن کلر کا سوٹ پہنا اور وہ بہت مایوس ہو گئی تھی، وہ روئی روئی سی لگ رہی تھی، اور جب وہ اپنے کپڑے چینج کر رہی تھی تو اس کے ساس کی تانے اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اس کی ساس غصے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے، یہ کالی کلوٹی بہو میرے ہی گلے پڑنی تھی، ہائے اس کا کالا رنگ، اس کا کالا کلر، ارے بھائی اس کو کوئی گورے رنگ چٹے رنگ کرنے کے ٹوٹکے بتاؤ، اس کو کوئی نسخے بتاؤ۔ جب میں رشتہ کروانے گئی تھی تو میرے کیا آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی تھی، جب میں رشتہ لینے گئی تھی تو فل میک اپ میں آ کر بیٹھی تھی، وہ تو بعد میں پتا چلا اس کا رنگ تو توے سے بھی بدتر ہے۔ نازیہ کی ساس یہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور نازیہ کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ حالانکہ اس کو ان تانوں کی عادت ہو چکی تھی، لیکن آج کے دن وہ بہت فریش تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جا رہی تھی،
اس دن ساس کے یہ تانے سن کر اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ جب نازیہ کپڑے بدل کر باہر ہال میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی ساس نے اس کے شوہر عامر کو ہال میں بلا لیا تھا اور اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں تجھے کہتی تھی نا یہ کالی لڑکی تجھے خوش نہیں رکھ سکتی، دیکھ لے وہی ہوا، ہر وقت منہ بنائے ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کو میرا دل نہیں کرتا، کالی کہیں کی، مسکراہٹ تو اس کے چہرے پر نہیں ہے۔ طاہر عامر بیٹا اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو اسے طلاق دے دو، اسے فارغ کر دو، اس جیسے تم کو بہت مل جائیں گے، میرا بیٹا تو شہزادہ ہے شہزادہ، اور یہ کالی تمہارے گلے پڑ گئی ہے۔ نازیہ نے جب یہ سنا تو اس کے آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، لیکن صبر کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ راستہ نہیں تھا، اور اس کی جو باقی کی نندیں تھی وہ سب اس کی ماں کے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد نازیہ کی ننند عائشہ کی بھی شادی تھی، دھوم دھام سے تیاریاں ہوئی، دھوم دھام سے شادی ہوئی اور رخصتی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ کچھ دن کے بعد عائشہ اپنے سسرال میں رہنے کے بعد پہلی بار اپنے مائکے آئی ہوئی تھی۔ اس وقت نازیہ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی اور بازو کے کمرے میں عائشہ اور عائشہ کی ماں یعنی نازیہ کی ننند اور نازیہ کی ساس دونوں باتیں کر رہی تھی۔ نازیہ نے تھوڑا کان لگا کر سننے کی کوشش کی، تھوڑی ہی دیر میں عائشہ کی رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس وقت عائشہ اپنی ماں یعنی نازیہ کی ساس سے اپنی ساس کی شکایت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ امی جی میری ساس کہتی ہے خالی گورا رنگ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، تم صرف گوری ہو، تمہاری صرف چمڑی گوری ہے، باقی نہ تمہارے اندر اخلاق ہے، نہ تمہارے اندر کردار ہے، نہ تمہیں کھانا بنانے آتا ہے، نہ تمہیں بات چیت کا طریقہ ہے، صرف تمہاری چمڑی گوری ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ عائشہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ماں جی میرے سسرال میں مجھے گوری چمڑی ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں، اور جیسے ہی میری ساس کی نظر مجھ پر پڑتی ہے مجھے گوری چمڑی کے تانے دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ تمہاری صرف چمڑی گوری ہے، باقی تمہیں کچھ نہیں آتا۔ ایک دن تو صرف سالن میں نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا تو میری شکایت میرے شوہر اکرم سے کر دی، اور اکرم نے مجھے سب کے سامنے زوردار تھپڑ مارا، اور اب اکرم کا روزانہ کا یہی معمول ہو گیا ہے، اور امی جی میری ساس کا تو روزانہ یہ معمول ہو گیا ہے کہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی رہتی ہے کہ تم صرف گوری ہو، باقی تم کو کچھ نہیں آتا۔ امی جی اب میں وہاں نہیں جانے والی، مجھے جو ہے وہاں سے طلاق چاہیے، اب مجھے وہاں نہیں جانا ہے، وہ سسرال والے برابر نہیں ہیں، وہ مجھے ہمیشہ تانے دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں گوری ہوں اسی پر مجھے تانے دیا کرتے ہیں۔ جب نازیہ نے یہ سب باتیں سنی تو اس کے آنسو نکل گئے، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ میں نے سنا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پر کرما یعنی جیسا کیا ویسا بھرنا پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یا اللہ اتنے جلدی یہ دن تو نے مجھے دکھا دیا، یہ دن میری ساس کو تو نے اتنی جلدی دکھا دیا، واقعی تو بڑی قدرت والا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے، من کالا تو سارا جہاں کالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی برائی سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ یاد رکھو اگر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو بھی اذیت میں پائے گا، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ برا ہوگا، یہاں بھی اور وہاں کی بات تو الگ ہی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں سب گھوم کے آتا ہے، کرما سب کو بھگتنا پڑتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مجھے امید ہے کہ اس سچی کہانی سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔